نصیبا من الکتاب کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، یدعون الی کتاب اللہ، اور یہ اس لیے کہ انہیں جب بلایا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کیا جا سکے، ثم یتولی فریق منہم، پھر ان میں سے ایک گروہ وہ پیٹھ پھیر لیتا ہے، وہم معرضون، اور وہ پیٹھ پھیرنے والے لوگ ہی ہیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا ذکر فرمایا کہ جنہیں اپنے آپس کے معاملات میں تصفیے کے لیے اور آپس کے معاملات میں درستگی کے لیے کتاب اللہ کی جانب دعوت دی جائے، تو اس کتاب اللہ کی دعوت کے وقت جب کوئی فیصلہ ان کے خلاف آئے تو وہ ان فیصلوں سے منہ موڑیں اور ان فیصلوں کا انکار کر دیں۔ یہ دراصل توریت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، کیونکہ توریت میں جو رجم کا حکم ہے، یعنی اگر شادی شدہ شخص زنا کرے تو اسے کنکر مار کر رجم کیا جائے اور قتل کیا جائے، یہ حکم نہ صرف اسلام کا ہے بلکہ توریت میں بھی یہی حکم موجود تھا۔ خیبر میں سے ایک مرد اور ایک عورت نے زنا کیا، نبی کریم علیہ السلام نے چونکہ ان کی توریت میں ان کی سزا رجم کرنا تھی اور یہ دونوں معزز خاندان کے تھے، تو یہودیوں نے ان کے معزز خاندان کی وجہ سے انہیں رجم کرنا مناسب نہ سمجھا، تو نبی کریم علیہ السلام کے پاس معاملہ بھیج دیا، یعنی یہودیوں نے اپنی کتاب کو چھوڑ کر حضور اکرم علیہ السلام کے پاس فیصلے کے لیے ان دونوں کو روانہ کیا، اور انہیں یہ امید تھی کہ شاید دین اسلام میں کچھ فرصت ہوگی، ہمارے دین میں تو اس جرم کی سزا رجم ہے، شاید اسلام میں کسی معاملے میں تھوڑی سی فرصت ہو جائے، جان بچ جائے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے پاس جب معاملہ پہنچا تو حضور نے بھی رجم کا فیصلہ سنایا۔ جب حضور نے رجم کا فیصلہ سنایا تو ان میں سے دو لوگوں نے، نعمان بن عوفہ اور بحرہ بن عمرو نے حضور سے عرض کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے انہیں رجم کی سزا سنائی ہے، لیکن ان پر رجم کی سزا، رجم کا حکم جاری نہیں ہوتا۔ تو حضور اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسا کرتے ہیں کہ تم اگر قرآن کا حکم نہیں مانتے، ہماری کتاب کا حکم نہیں مانتے، تو پھر ایک کام یہ کرتے ہیں کہ توریت کو اٹھا کے لے آؤ، ہمارے اور تمہارے درمیان توریت فیصلہ کریں گے، یعنی ان کی جو سزا تمہاری کتاب میں ہوگی اسی سزا پر وہی سزا انہیں دی جائے گی۔ جب توریت منوائی گئی تو ان میں سے ایک شخص نے جب توریت لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو ابن سوریہ نامی اس شخص نے نبی کریم علیہ السلام کو توریت کی عبارت یعنی آیات دکھانا شروع کی اور پڑھ کے سنانا شروع کی، اور جہاں پر رجم کا حکم تھا کہ زنا کرنے والوں کو رجم کیا جائے، وہاں اس شخص نے اپنی انگلی رکھ کے اسے چھپانے کی کوشش کی۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب وہاں اس نے آیت پر ہاتھ رکھ کر آیت کا اگلا حصہ اور پچھلا حصہ پڑھ کے سنایا تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، وہ مسلمان ہو چکے تھے، حضور کے بارگاہ میں موجود تھے، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ درمیان سے کچھ حصہ چھوڑ رہا ہے۔ حضور اکرم علیہ السلام نے توریت منگوائی اور پھر اس حصے کو حضور نے جب دیکھا اور پڑھا تو وہاں یہ موجود تھا کہ شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت جب زنا کریں تو انہیں رجم کیا جائے۔ تو یہ وہ حکم تھا کہ جس کی جانب نبی کریم علیہ السلام نے ان یہودیوں کو ان کی اپنی کتاب کی جانب بلایا کہ ان کی اپنی کتاب کے ذریعے ان کے درمیان فیصلہ کیا جا سکے، لیکن جب فیصلہ کیا گیا اور وہ فیصلہ انہیں پسند نہ آیا تو انہوں نے اپنی کتاب کے فیصلے کو ہی چھوڑ دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ کیا آپ نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جنہیں کتاب دی گئی اور پھر انہیں اللہ کی کتاب کی جانب دعوت دی جاتی ہے کہ وہ آئیں اور اس کتاب کی روشنی میں ان کا فیصلہ ہو، پھر وہ پیٹھ پھیر جاتے ہیں، وہم معرضون، اور یہ لوگ پیٹھ پھیرنے والے ہیں، یعنی یہ کبھی بھی کسی بھی آسمانی حکم پر عمل کرنے والے نہیں ہیں اگر وہ آسمانی حکم ان کے مزاج کے مطابق نہ ہو۔ یہ جہاں ایک واقعے کی جانب اشارہ ہے اور واقعے کی نسبت ہے،
وہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی تسلی کا ایک سامان ہے۔ مسلمانوں کو بھی اس حوالے سے تسلی و تشفی دی گئی کہ مسلمان اس بات پر پریشان نہ ہو کہ یہودی توریت ہونے کے باوجود، حضرت موسیٰ پر ایمان لانے کے باوجود، اللہ کو ایک ماننے کے باوجود، گزشتہ تمام نبیوں کو پر ایمان لانے کے باوجود حضور پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ کیونکہ مسلمان یہاں تکلیف محسوس کرتے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سرے سے خدا کو ہی نہیں مانتے، تو وہ حضور کا اقرار نہ کریں تو پھر بھی سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن پر آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں، جنہیں ان کی کتاب میں بتایا گیا کہ آخر میں ایک پیغمبر نے آنا ہے، اس کے باوجود یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے؟ یہ بات مسلمانوں کو تکلیف دیتی تھی۔ رب کائنات نے اس آیت مبارکہ کے ذریعے مسلمانوں کو بھی بتایا کہ ان کا کام ہی یہی ہے کہ یہ ہمیشہ اللہ کی نازل کی ہوئی آیات سے منہ پھیر کے بھاگیں، یا اللہ کی نازل کی ہوئی آیات کو چھوڑ کے بھاگیں گے۔ تو اس لیے ان کے ایمان نہ لانے پر مسلمانوں کو دکھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کتاب اللہ پر یعنی قرآن پر ایمان نہ لانے کی اور آیات قرآنیہ کے انکار کی ایک بڑی وجہ رب کائنات نے بیان فرمائی۔ آیت نمبر 23 میں ارشاد ہوا، آیت نمبر 24 میں ارشاد ہوا کہ ذالک بأنہم، یہ جو منہ پھیر کر بھاگتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ذالک بأنہم، یہ اس لیے کہ قالوا، یہ کہتے ہیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کہ ہمیں جو جہنم کی آگ ہے، ہم جہنم کی آگ میں جائیں گے ہی نہیں، ہم جہنم میں جلنے والے نہیں ہیں، ہم جہنم میں گئے بھی صحیح تو چند گنے چنے دنوں کے لیے جائیں گے۔ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، اور یہ جو خود انہوں نے بات گڑھی ہوئی ہے، اس گڑھی ہوئی بات نے انہیں اپنے دین میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ یہودی دراصل ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ہمارے آبا و اجداد نے جو 40 دن تک بچھڑے کی عبادت کی ہے، ہم جہنم میں ان 40 دنوں کی سزا بھگتنے کے لیے صرف 40 دن رہیں گے، 40 دن کی ہمیں سزا ہوگی اور 40 دن کے بعد ہم جہنم سے پھر جنت میں چلے جائیں گے۔ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم نے 40 دن کی سزا تو ویسے ہی بھگتنی ہے اور صرف 40 دن کی ہی بھگتنی ہے، اس کے سوا تو ہم نے کوئی سزا بھگتنی ہی نہیں، تو پھر جتنے بھی نیک اعمال کر لیں یہ 40 دن کی سزا معاف نہیں ہونی، اور جتنے بھی گناہ کر لیں 40 دن کے بعد جنت میں جانا ہی ہے۔ تو پھر یہ وہ چیز تھی کہ جس نے انہیں اس بات پر جرأت دلائی کہ اللہ کے احکام کو چھوڑیں، اور یوں یہ جری ہوتے گئے اور اپنے کائنات کے احکام کا انکار کرتے رہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، ان کا یہ جو جھوٹ ہے، اس جھوٹ نے انہیں اپنے دین میں جری کر دیا ہے، دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کوئی بھی انسان اپنے آپ کی وجہ سے دین کے مخالف نہیں ہوتا، بلکہ کوئی نہ کوئی ایسا عقیدہ، کوئی نہ کوئی ایسا پوائنٹ ضرور ہوتا ہے کہ جو انسان کو اس کے دین کے معاملے میں دھوکے میں ڈال دیتا ہے۔ جیسے انہیں اس بات نے دھوکے میں ڈالا کہ ہمیں جہنم میں نہیں جانا، ویسے ہی ہمارے یہاں بہت سے لوگوں کو یہ چیزیں دھوکے میں ڈال جاتی ہیں دین کے معاملات میں، اس قسم کی باتیں کہ وہ دین کی کسی بھی بات کو پوائنٹ بنا کر، دین کی کسی بھی بات کو سامنے رکھ کر باقی تمام کی تمام باتوں سے وہ انکار کر جاتے ہیں اور پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک اعتقاد کے حوالے سے ایک بات کریں تو اس بات کو بنیاد بنانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، پھر اسی بات کو پوائنٹ بنا کر اپنے آپ کو یوں دھوکے میں ڈالنا کہ معاذ اللہ ایک نہیں لاکھوں محمد بنا سکتا، تو یہ وہ چیز ہے کہ جو کوئی بھی پوائنٹ انسان کو اس کے عقیدے سے، اس کے نظریے سے متزلزل کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ انسان ہمیشہ جب کبھی بھی دین کے معاملے میں کوئی جھوٹا عقیدہ گڑھتا ہے اور جھوٹی بات کرتا ہے تو وہ جھوٹی بات اسے اس بات پر مجبور کر دیتی ہے کہ وہ دین اور نظریے کے حوالے سے کسی نہ کسی طور پر گمراہی اور بد اعتقادی کا شکار ہو جائے۔ پھر فرمایا رب کائنات نے آیت نمبر 25 میں کہ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، کیا حال ہوگا ان لوگوں کا، یعنی جو لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم صرف جہنم میں 40 دن جائیں گے، ان لوگوں کا اس دن کیا حال ہوگا کہ جس دن ہم انہیں جمع کریں گے، اور ایسے دن کہ جس دن کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَوَفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہر نفس کو اس کے کیے کی ذرے ذرے کا بدلہ دیا جائے گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ان لوگوں کے لیے اس بات کا اعلان فرمایا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم 40 دن تک صرف جہنم میں جلائے جائیں گے، ان کا اس وقت کیا حال ہوگا کہ جب یہ قیامت کے دن میدان حشر میں جمع کیے جائیں گے، اور وہ بھی دن ایسا کہ جس دن میں واقع ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، جس دن کے حساب و کتاب میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، جس دن میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر پکڑ اور اس کے عذاب کا مستحق بننے میں بھی کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ یعنی یہ جو کہتے ہیں کہ ہم 40 دن جہنم میں ڈالے جائیں گے اور 40 دن کے بعد نکال دیے جائیں گے، یہ جب رب کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں اسی وقت ان کے گناہوں کی، ان کے گناہ، ان کے نامہ اعمال کے ذریعے گناہوں سے انہیں آگاہی دی جائے گی، یہ اپنے جرائم کی سزائیں جب پائیں گے تو اس وقت ان کی کیا حالت ہوگی۔ لیکن یہ بھی واضح ہے کہ وفیت کل نفس ما کسبت، ہر نفس کو صرف اتنا ہی دیا جائے گا کہ جتنا اس نے گناہ کیا ہوگا، یعنی کسی اور کو کسی دوسرے کے گناہ کی سزا نہیں دی جائے گی۔ وہم لا یظلمون، اور رب نے فرمایا کہ ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، محبوب آپ رب کی بارگاہ میں یوں عرض کیجیے کہ مالک الملک، کہ اے تمام ملکوں کے مالک، تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے تو ملکیت چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء، جسے چاہتا ہے تو عزتوں سے نوازتا ہے، وتذل من تشاء، جسے چاہتا ہے تو ذلت اور رسوائی کا شکار کر دیتا ہے، بیدک الخیر، تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں دراصل ان یہودیوں کے اس اعتراض کا جواب دیا گیا کہ یہودیوں کا یہ ماننا تھا کہ آخری پیغمبر نے آنا ہے، اب آخری پیغمبر نے آنا ہے تو وہ پیغمبر ہماری ہی نسلوں سے، ہماری ہی قبیلے سے ہوگا، کیونکہ گزشتہ تمام کے تمام تقریباً 500 انبیاء کرام بنی اسرائیل میں جو آئے، ان 500 نبیوں کے بعد یہی ان کا نظریہ تھا کہ اگلا جو نبی آئے گا وہ بھی ہم میں سے ہوگا۔ کسی کا بھی یہ تصور نہیں تھا کہ وہ نبی بنو ہاشم میں سے تشریف لائیں گے یا وہ نبی قریش میں سے تشریف لائیں گے، سب کا اعتقاد اور سب کا نظریہ یہی تھا۔ تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ کے رب کی بارگاہ میں عرض کیجیے کہ پروردگار تو ہی تمام تر بادشاہتوں کا مالک ہے۔ اب اس بادشاہت میں دنیاوی بادشاہت بھی ہے، اس بادشاہت میں اخروی بادشاہت بھی ہے، اس بادشاہت میں نبوت بھی ہے، ولایت بھی ہے، یعنی ہر وہ چیز کہ جو انسان کو کچھ لوگوں پر کنٹرول عطا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر وہ چیز اس آیت مبارکہ میں شامل ہے۔ یعنی جس بندے کو تھوڑا سا بھی کسی مخصوص علاقے میں زمین کے ایک چپے پر بھی اگر قدرت دی گئی تو اس قدرت کا بھی اصل مالک رب کائنات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی جانب سے وہ قدرت عطا فرمائی ہے۔ تو حضور سے کہا گیا کہ آپ عرض کریں کہ پروردگار تو ساری بادشاہتوں کا مالک ہے، تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے نبوت عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے قدرت عطا کرتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور تو جسے چاہتا ہے، جس سے چاہتا ہے بادشاہت کو سلب کر لیتا ہے، چھین لیتا ہے۔ اب یہاں یہ اعتراض کیا گیا کہ اوپر گزشتہ آیات میں نبوت کی بات کی جا رہی ہے اور یہاں اچانک سے بادشاہت کی بات ہے، تو اس سے مراد یہی ہے کہ یہاں بادشاہت سے روحانی بادشاہت یعنی نبوت ہی مراد ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے نبوت عطا فرماتا ہے۔ ایسا نہیں کہ کسی شخص نے کسبی طور پر نبوت حاصل کی ہو، اپنے اعمال کی بنیاد پر یا اپنی عبادات کی بنیاد پر نبوت کو پایا ہو، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ رب نے جسے چاہا پہلے ہی نبوت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب فرمایا اور انہیں دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی انہیں نبوت عطا فرما دی۔ اب رہا سوال یہ کہ یہاں یہ رب نے ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ عرض کیجیے کہ تو جس سے چاہتا ہے بادشاہت کو چھینتا ہے، تو آیا کیا نبوت سلبی ہوتی ہے؟ نبوت کسی نبی سے چھینی بھی جاتی ہے، واپس بھی لی جا سکتی ہے؟ تو یقیناً کسی بھی نبی سے نبوت واپس نہیں لی جا سکتی۔ یہاں جو مفہوم ہے وہ یہ کہ کسی خاندان میں، کسی قبیلے میں نبوت چلی آ رہی ہو، اس خاندان سے نبوت لے کر کسی اور کو دے دیا جانا یہ ضرور ممکن ہے، جیسا کہ خاندان یہود کی، بنی اسرائیل کی یہ خصوصیت تھی کہ نبوت ان میں چلی آ رہی تھی، اب ان سے اس نبوت کو چھین کر بنو ہاشم کو نبوت عطا کر دے گی، تو یہ نبوت کا سب اس معنی میں مراد ہے
ایسا نہیں کہ کسی نبی کو بغیر نبوت کے چھوڑ دیا جائے۔ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے یا اس کا امکان مانے کہ یہ ممکن ہے کہ کسی شخص سے کسی نبی سے نبوت کو سلب کر دیا گیا ہے تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ پھر ارشاد ہوا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ تو ہی عزتوں سے نوازتا ہے جسے چاہتا ہے اور تو ہی ذلیل و رسوا کرتا ہے جسے چاہتا ہے۔ یعنی تمام تر عزتوں کا مالک اللہ رب کائنات ہے، اور دنیا میں جس کی جتنی بھی عزتیں ہیں وہ تمام کی تمام عزتیں لوٹتی ہیں رب کائنات کی جانب۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں کسی بدعقیدہ کو عزت دینے سے روکا گیا، یہی وجہ ہے کہ ہمیں کسی ہندو کو کسی مشرک کو ہمیں عزت دینے سے روکا گیا، یعنی ہمیں یہ منع ہے کہ ہم کسی ہندو یا مشرک کو عزت دیں، کیونکہ عزت لوٹتی ہے پلٹتی ہے رب کائنات کی ذات کی طرف۔ ہم ایک دوسرے کو جو عزت دیتے ہیں یہ تمام عزتیں بھی اللہ کی عزت سے ہیں، اور یہ تمام عزتیں لوٹ کر پلٹ کر رب کائنات کی جانب جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کسی کو احترام دینے سے اجر و ثواب ملتا ہے، ورنہ رب کائنات کو اس سے کیا فرق پڑے کہ ہم ایک دوسرے سے آپ جناب سے بات کریں یا ایک دوسرے سے تو تڑاک سے بات کریں۔ لیکن ہم اگر ایک دوسرے سے احترام سے بات کرتے ہیں تو اللہ اس پر اجر کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ ہم جتنی بھی عزتیں کرتے ہیں یہ ساری عزتیں رب کائنات کی جانب جاتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اسی وجہ سے ہمیں منع ہے کہ ہم کسی کافر کو عزت نہ دیں، کیونکہ کافر کو جو عزت دی جاتی ہے رب کائنات اسے ناپسند کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ عزت رب کی جانب منسوب ہے، قرآن پاک میں آیت بھی ہے کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، کہ اللہ کے لیے ساری عزتیں ہیں، ساری عزتوں کا مالک رب کائنات ہے۔ تو جب ساری عزتیں رب کائنات کے لیے ہیں تو وہ کیسے چاہے گا اور کیسے وہ اس بات کو پسند فرمائے گا کہ اس کی عزتیں کہ جن کا وہ مالک ہے وہ کسی ایسے شخص کو دی جائیں کہ جو شخص اس کا انکار کرتا ہو، اس پر ایمان نہ لاتا ہو، یا اس کے حبیب علیہ السلام کے بارے میں یا اس کی ذات کے بارے میں بد اعتقادی کا شکار ہو۔ تو ہمیں اس لیے یہاں عزتوں اور احترام کے معاملے میں بھی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز یہ کہ یہاں ہمیں یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ عزتیں کسی شخص کا عزتیں پانا یہ اس شخص کا ذاتی کمال نہیں ہے۔ آج کسی شخص کو اگر کہیں کسی سوسائٹی میں عزت دے دی جائے تو وہ مغرور ہو جاتا ہے، اس کے دل میں غرور اور تکبر پیدا ہو جاتا ہے کہ ہزاروں لاکھوں یا کروڑوں لوگ ہیں جو اس کی عزت کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے واضح پیغام ہے کہ اس میں اس کا کوئی کمال نہیں، کہ اسے اپنی کسی خوبی کی وجہ سے یا اپنے کسی کمال کی وجہ سے عزتیں ملی۔ یہ عزتیں رب نے چاہی ہیں تو اسے عطا کی گئی، رب نہ چاہتا تو اسے عزتیں نہ ملتی، اور رب کی عطا پر شکر ادا کرنا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی کوئی شخص روٹی اسے مل رہی ہو وہ اس روٹی کے ملنے پر تکبر نہیں کرتا، وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ عزت بھی اسی غذا کی طرح ہے، یہ عزت جو ہمیں ملتی ہے یہ بھی روٹی کے ایک ٹکڑے کی طرح ہے، جو ملے تو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، تکبر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب انسان تکبر میں مبتلا ہوتا ہے، غرور میں مبتلا ہوتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ عزتیں میری وجہ سے مجھے مل رہی ہیں، تو یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ جب آیت کا اگلا حصہ پورا ہونا شروع ہوتا ہے کہ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ رب جسے چاہتا ہے ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ تو یہاں نہ صرف عزت پانے والوں کے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے، بلکہ ان لوگوں کے لیے بھی یہ لمحہ فکریہ ہے کہ جو کسی کی عزتوں کو دیکھ کر اس کی برائی میں مبتلا ہوتے ہیں، کسی کی عزتوں کو دیکھ کر یا کسی کی عزتوں میں اضافے کو دیکھ کر وہ حسد میں مبتلا ہو کر کسی شخص کی برائی سوچتے ہیں۔ تو یہ ان کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ عزت کسی شخص کو بھی اگر ملی ہے تو نہ تو وہ حسد کرنے والے کی وجہ سے ملی ہے، نہ اس کی عزت چھین کر اسے دی گئی ہے، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حصے کی عزت اسے عطا فرمائی، بلکہ رب کائنات نے اسے اپنی عزتوں کا ایک حصہ عطا فرمایا، اور اس کے لیے جو ہے وہ اللہ نے اپنی عزتوں سے ایک مخصوص حصہ جو رکھا ہے سو رکھا ہے۔ تو کسی شخص کو یوں حسد نہیں کرنا چاہیے کہ فلاں شخص اتنا معزز اور میری عزت اس سے کم کیوں ہے، فلاں شخص اتنا محترم اور میں اس سے کم قابل احترام کیوں سمجھا جاتا ہوں، کیونکہ یہ تمام کا تمام اللہ رب کائنات کے دست مبارکہ سے ہوتا ہے۔ یہ رب جسے چاہتا ہے جتنی چاہتا ہے عزتوں سے نوازتا ہے، رب جسے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے معزز اور محترم بنا دیتا ہے۔ میں پھر فرض کروں گا کہ عزت کو غذا کی طرح سمجھنا چاہیے، جس طرح غذا پر تکبر نہیں کیا جاتا، حسد نہیں کیا جاتا، اسی طرح عزت پر بھی نہ تکبر کرنا چاہیے اور نہ ہی
کسی طور پر عزت کو دیکھ کر حسد میں مبتلا ہونا چاہیے، بلکہ لئن شکرتم لازیدنکم کے تحت جس قدر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے جائیں گے اسی قدر جیسے غذا میں اضافہ ہوتا ہے روزی میں برکت ہوتی ہے، جو ہی جب عزتوں پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور اس کے سامنے جھکا جائے تو رب کائنات عزتوں میں بھی مزید اضافے فرما دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ بیدک الخیر، پیچھے عزتوں کا ذکر ہوا، ذلتوں کا ذکر ہوا، بادشاہتوں کے عطا کیے جانے کا ذکر ہوا اور بادشاہتوں کے چھین جانے کا ذکر ہوا، اور پھر فرمایا کہ بیدک الخیر کہ اے پروردگار تیری ہی دست مبارکہ میں بھلائی ہے۔ اب کوئی شخص یہ سوچ سکتا ہے کہ بادشاہت عطا کرنا تو بھلائی ہے، لیکن بادشاہت کا چھن جانا بھلائی کیسے؟ عزت کا ملنا تو بھلائی ہے، لیکن کسی کا ذلیل ہونا بھلائی کیسے؟ کیونکہ ان تمام چیزوں کے بعد یہ آیت کا حصہ ہے کہ تیرے ہاتھ میں بھلائی ہے۔ حالانکہ یوں اگر کوئی شخص یہ سمجھے تو وہ یوں کہہ سکتا ہے کہ یہاں آیت اگر یوں ہوتی کہ کسی شخص کو کہ پروردگار تو بادشاہتیں عطا کرنے والا ہے، تو عزتیں دینے والا ہے، بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے، پھر اس کے بعد ہوتا کہ تو بادشاہت چھین لینے والا ہے اور تو عزتیں چھین لینے والا ہے، تو یہ ایک وہ چیز ہے، وہ اعتراض ہے کہ جو عموماً ذہن میں آتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ کہ رب بہتر جانتا ہے کہ کس کو بادشاہت دینا اس کے لیے بھلائی ہے اور کس سے بادشاہت چھین لینا اس کے لیے بھلائی ہے۔ رب بہتر جانتا ہے کہ کس کو عزت دینا یہ بھلائی ہے اور کس سے عزتیں چھین لینا یہ اس کے لیے بھلائی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم نہیں فرماتا۔ رب سے یہ نہیں ہے کہ رب کسی پر ظلم فرمائے، بلکہ رب کے ہر عمل کے پیچھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے۔ اگر کسی غلطی کے باوجود انسان سے عزتیں چھینی جا رہی ہیں اور وہ ذلیل ہو رہا ہے تو وہ یہ سمجھ لے کہ رب کائنات نے اس کے بدلے میں اسے کسی بڑی آفت و مصیبت سے بچایا ہے، اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی بہت بڑی بھلائی رکھی ہے کہ جس کے لیے رب کائنات اسے اس زمن میں گزار کر اللہ تبارک و تعالیٰ تیاری کروا رہا ہے۔ اور کسی سے بادشاہت چھن جائے تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ رب کائنات کی علم کے مطابق اس کے لیے اس وقت بادشاہت کا چھین لیا جانا ہی بہتر تھا۔ اگر شکوے اور شکایتیں شروع ہو جائیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر شکوے اور شکایتیں ہیں، اور جو رب کائنات کبھی بھی پسند نہیں فرماتا۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، تو داخل کرتا ہے رات کا حصہ دن میں اور دن کا حصہ رات میں، وتخرج الحی من المیت، اور تو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، وتخرج المیت من الحی، اور تو مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، وترزق من تشاء بغیر حساب، اور تو رزق عطا فرماتا ہے بے حساب و کتاب جسے تو چاہے۔ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ رب کائنات کی صفات کا ذکر کیا گیا اور حضور سے ہی فرمایا گیا کہ آپ رب کی بارگاہ میں یہ عرض کریں کہ پروردگار تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے۔ رات کے دن میں داخل ہونے سے مراد کیا ہے؟ اس سے تو ایک واضح ہمارے یہاں جو دن اور رات کے، دن کے ختم ہونے، رات کے شروع ہونے اور رات کے شروع ہونے اور دن کے ختم ہونے کا جو معاملہ ہے، ایک تو یہ بالکل واضح معاملہ ہے کہ رات ختم ہوتی ہے تو دن کی سفیدی شروع ہوتی ہے، ابھی رات کی سیاہی باقی ہوتی ہے اور دن کی سفیدی شروع ہو جاتی ہے، تو یہ رات کا دن میں داخل ہونا ہے۔ یوں ہی شام کے وقت میں اگر دیکھیں تو رات کی سیاہی چھا رہی ہوتی ہے جبکہ دن کی روشنی ابھی کچھ باقی ہوتی ہے، تو یہ رات کو دن میں داخل کرنا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سے ارشاد فرمایا کہ آپ یہ رب کی بارگاہ میں عرض کریں کہ یہ تمام تر تیری قدرت سے ہوتا ہے، کیونکہ دنیا میں بڑے سے بڑے دعویٰ کرنے والے موجود ہیں۔ کوئی یہ ضرور دعویٰ کر سکتا ہے کہ دنیا میں فلاں چیز ہماری بنائی ہوئی یا فلاں چیز فلاں نے بنائی، کوئی خدائی کا دعویٰ کرے گا اور خدائی کا دعویٰ کر کے وہ ہر چیز پیش کر سکتا ہے، یہاں تک کہ دجال بھی قرب قیامت جب آئے گا تو خدائی کا دعویٰ کرے گا اور تمام تر مخلوق کو بنانے کا دعویٰ کرے گا، اور اس کے ایک ہاتھ میں جنت اور دوسرے ہاتھ میں جہنم، یعنی ایک ہاتھ میں آگ اور دوسرے ہاتھ میں اس کے باغ ہوگا، اور وہ لوگوں کو ڈراتا ہوگا، جو اس کی بات مانے گا وہ اسے باغ میں داخل کرے گا، جو اس کی بات نہیں مانے گا اسے آگ میں ڈال دے گا۔ یہ دجال کا معاملہ ہے، لیکن دجال بھی اس سب کے باوجود اس بات کا دعویٰ نہیں کرے گا کہ وہ رات اور دن کو تبدیل کر سکتا ہے، کیونکہ یہ رات اور دن کی جو تبدیلی کا معاملہ ہے
اور پورے سال میں ایک ہی پروسیس کا چلنا، اور پھر پورے جب سے کائنات بنی تب سے لے کر آج تک اسی ٹائم ٹیبل کے حساب سے پوری کائنات کا چلنا. یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ شمسی کیلنڈر جو بنا ہوا ہے ہمارا، جو سال کا جو کیلنڈر، وہ کیلنڈرز بنے ہوئے ہیں کہ جن میں سورج کے طلوع ہونے کا وقت، فجر کا وقت یا ظہر کے وقت جو لکھے ہوتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ایک پورا ایک سیٹ اپ بنایا گیا. اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کبھی بھی ان چیزوں میں تبدیلی نہیں ہوتی. جس مہینے کی جس تاریخ میں آپ کیلنڈر میں دیکھتے ہیں کہ اس مہینے کی اس تاریخ کو سورج کتنے بجے نکل رہا ہے، آپ کو وہ ہر سال اپنی پوری زندگی میں سورج اسی ٹائم پر نکلتا ہوا نظر آئے گا. آپ دیکھیں گے کہ جس دن جس تاریخ کو آپ نوٹ کر لیں کہ اس دن اور اس تاریخ کو ہر سال سورج کتنے بجے غروب ہوتا ہے، تو آپ جب تک زندگی پائیں دیکھتے رہیں وہ سورج اس سال میں، ہر سال میں اس دن اس تاریخ کو اسی وقت میں غروب ہوگا. یہ کیا ہے؟ کہ یہ رب کائنات کی قدرت ہے. دنیا کا کوئی بھی میکانزم، دنیا کا کوئی بھی سائنسدان وہ اس بات پر تو قدرت رکھ سکتا ہے کہ وہ دنیا میں اندھیرا پھیلا دے، وہ اس بات پر قدرت رکھ سکتا ہے کہ وہ دنیا میں روشنیاں پھیلا دے، وہ لائٹنگ کر دے، دنیا میں روشنیاں ہو جائے. لیکن وہ اس بات پر قدرت نہیں رکھ سکتا کہ وہ اس طرح کا سسٹم بنائے کہ وہ سسٹم بغیر کسی کے ہاتھ ڈالے، محض اللہ تعالیٰ کی کن کے مطابق، کن کے اشارے پر چلتے ہوئے وہ سسٹم اپنے مقررہ وقت پر سورج غروب بھی ہو، سورج طلوع بھی ہو، دن بھی ہو، رات بھی ہو، یہ تمام تر چیزیں ایک دوسرے میں داخل بھی ہوں اور دنیا کے سسٹم پر اس کا کسی قسم کا کوئی اثر بھی نہ پڑے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس خصوصیت پر قدرت کے اس مظہر کا جہاں ذکر کیا گیا ہے. پھر فرمایا کہ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، تو زندہ کو مردے سے نکالتا ہے. اب زندے کو مردے سے نکالنا، اس میں بہت سی چیزیں شامل کی جاتی ہیں. اس میں اکثر علماء کرام بچے کے پیدا ہونے کے مراحل کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں، اور کئی علماء کرام نے اس سے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی تخلیق بھی مراد لی کہ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو جب تخلیق کیا گیا تو وہ محض ایک مٹی کا پتلا بنایا گیا، وہ ایک مردہ چیز تھی. اس مٹی کے پتلے میں اللہ نے روح کو پھونکا تو وہ مردے سے زندہ بنایا گیا. یوں ہی بعض علماء اس سے یہ بھی مراد لیتے ہیں کہ ہم آج بھی دیکھتے ہیں اور سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے کہ اگر کسی حاملہ عورت کا انتقال ہو کہ جس کے پیٹ میں بچہ ہو تو آپریٹ کر کے اس کے پیٹ سے زندہ بچے کو نکال دیا جاتا ہے اور وہ بچہ زندہ رہتا بھی ہے، زندگی پاتا بھی ہے. تو یہ رب کائنات کی قدرت ہے کہ وہ مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے. پھر ارشاد ہوا کہ تخرج المیت من الحی، زندہ سے مردے کو نکالنا. یہ بھی ہمارے سامنے اگر عام مثال ہم سمجھنا چاہیں تو عام مثال یہ ہے کہ لوگوں کی مرے ہوئے اولادیں پیدا ہوتی ہیں، جانوروں کے مرے ہوئے بچے پیدا ہوتے ہیں. تو یہ تمام وہ ہیں کہ جو مردوں کو زندوں سے نکالنا. اور اگر ہم اس کی بات کریں کسی اور طرز پر تو اسے اگر ہم اس کو ہدایت اور گمراہی کے ضمن میں لے کر جائیں تو وہاں بھی ایک بہت بڑا سبق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور نبی کریم علیہ السلام نے اپنی احادیث میں گمراہ لوگوں کو مردہ قرار دیا کہ جو گمراہ ہیں وہ مرے ہوئے لوگ ہیں، وہ زندہ نہیں. اور ان گمراہوں میں سے، ان مرے ہوئے لوگوں میں سے، ان کے خاندانوں میں سے ہدایت والوں کو نکالنا، یہ ہے مردوں میں سے زندوں کو نکالنا. یہ رب کائنات کی وہ قدرت ہے کہ جیسا کہ کفار مکہ کو آپ دیکھیں، ابو جہل کو دیکھیں. ابو جہل سے بڑھ کر گمراہ اور بدترین شخص کوئی نہیں کہ جسے اس امت کا فرعون قرار دیا گیا. تو وہ گمراہی اور ہدایت کے معاملے میں مردہ تصور کیا گیا. لیکن اسی ابو جہل کا بیٹا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام کے قریبی صحابی ہیں. اسی ابو جہل کا بیٹا اکرمہ یہ حضور کے قریبی صحابی ہیں. یہ مثال ہے زندہ شخص کو زندہ کو مردہ سے نکالنے کی. اب اگر مردے کو زندہ سے نکالنے کی بات کریں تو وہاں بھی اسی ہدایت و گمراہی میں چلے جائیں تو بہت سے لوگ آپ کو ایسے نظر آئیں گے کہ جو خود ہدایت یافتہ ہیں لیکن ان کے خاندانوں میں سے، ان کی نسلوں میں سے بدترین گمراہ لوگ پیدا ہوتے ہیں. جیسا کہ مثال کے طور پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ خود ہدایت یافتہ ہیں، خود زندہ شخص کی مثال ہیں، لیکن آپ کی اولاد یزید وہ مردہ شخص ہے. یہ مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ مردہ شخص کو زندوں سے نکالتا ہے. یوں ہی حضرت نوح علیہ السلام خود زندگی کی مثال ہے، لیکن ان کا بیٹا کہ جو ان پر ایمان نہ لایا اور وہ سمندر کے طوفان میں غرق ہو گیا، وہ بیٹا مردہ کی مثال ہے. تو اس کو اور بھی ایسی بہت سی مثالیں اور بہت سے ایسے احکام ہیں کہ جو اس آیت کریمہ کے تحت بیان کیے جاتے ہیں
کہ رب کائنات کی قدرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مردہ لوگوں میں سے زندوں کو نکالتا ہے، مردہ ضمیر لوگوں میں سے زندہ ضمیر لوگوں کو نکالتا ہے، کفر کے طور پر مردہ لوگوں میں سے اسلام کے ماننے والے زندہ لوگوں کو نکالتا ہے۔ رب کائنات حرام کھانے والے مردہ لوگوں میں سے حلال کا انتخاب کرنے والے زندہ لوگوں کو نکالتا ہے۔ تو یہ بہت سی مثالیں ہیں کہ جو اس آیت کریمہ کے تحت بیان کی جاتی ہیں۔ پھر فرمایا کہ محبوب عرض کیجیے کہ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، کہ پروردگار تو رزق عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب و کتاب کے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی شخص کو رزق جو عطا فرماتا ہے تو رب کائنات یہ نہیں دیکھتا کہ فلاں، یعنی اللہ کے ہاں یہ کسوٹی نہیں ہے کہ فلاں شخص ہمارا انکار کرنے والا ہے تو ہم اسے رزق نہ دیں، فلاں ہماری خدائی کا ممکن ہے تو ہم اسے رزق نہ دیں، بلکہ رب کائنات نے تو فرعون کو بھی اور نمرود کو بھی رزق عطا فرمایا کہ جو فرعون اور نمرود رب کے مقابلے میں اپنے آپ کو خدا کہلواتے تھے۔ تو کبھی بھی یہ نہ سمجھا کریں کہ یہ رزق اگر کسی کو زیادہ مل رہا ہے تو اس کا مقام اللہ کے یہاں بہت ہے، کیونکہ یہ مال و دولت کی فراوانی تو فرعون اور نمرود کے یہاں بھی تھی، مال و دولت کی فراوانی تو ابو جہل کے یہاں بھی تھی، ابو جہل بھی اپنی قوم کا سردار تھا۔ تو مال و دولت کی فراوانی، مال و دولت کی زیادتی، یہ کسی انسان کو اس دھوکے میں نہ ڈالے کہ کسی شخص کے پاس مال و دولت زیادہ ہے تو وہ اللہ کا بڑا قریبی بندہ ہے، رب اسے بڑا نواز رہا ہے، یقیناً اس کا کوئی نیک عمل ہوگا کہ جو اللہ اس کو نوازتا ہوگا۔ تو یہ تصور اس طرح کا تصور نہیں، بلکہ کسی کے مال و دولت کو دیکھ کر اس کی اخلاقیات کو فراموش نہ کیا جائے، کسی کی مال و دولت کو دیکھ کر اس کے کفر کو فراموش نہ کیا جائے، مال و دولت کو دیکھ کر اس کی گمراہی کو فراموش نہ کیا جائے، بلکہ ہدایت و گمراہی سب سے پہلی چیز ہے جو دیکھی جانی چاہیے، اور مال و دولت بعد کی چیز ہے کہ جسے بعد میں دیکھا جانا چاہیے۔ اور یہاں جنہیں جو مالی طور پر کمزور ہیں ان کے لیے بھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ پیغام ہے، یعنی یہاں اس آیت مبارکہ کی روشنی میں کہ رب جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اب دنیا کو راضی نہ کریں، وہ رب ہے کہ جو عطا فرمانے والا ہے، وہ جسے چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے اور جہاں سے چاہتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، بھی اسی کا فرمان ہے کہ وہ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے وہاں سے کہ جہاں سے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ مجھے کہاں سے ملا۔ تو یہ اللہ کی عطا سے ہے، رب عطا فرماتا ہے۔ اس پوری کی پوری آیت کا اگر ہم خلاصہ نکالیں تو اس کا خلاصہ یہ نکلے گا کہ تمام عزتیں اللہ دینے والا ہے، تمام تر ذلتوں سے بچانے والا رب ہے، ہمارے خاندانوں کو گمراہیوں سے بچانے والا خدا ہے، ہمارے خاندانوں کو ہدایت پر رکھنے والا خدا ہے، ہمیں بھوک سے بچانے والا، ہمیں مصیبت سے پریشانی سے بچانے والا خدا ہے، ہمیں رزق عطا کرنے والا خدا ہے۔ جب یہ سارے کام خدا کے ہیں تو ایک مختصر سا پیغام اس آیت کی روشنی میں یہ ملتا ہے کہ جب یہ ساری چیزیں جو انسان کی بنیادی ضروریات ہیں یہ ساری چیزیں اس خدا کی عطا کرنے سے ہیں تو بندہ پھر دوسرے بندوں کو راضی کرتے ہوئے خدا کو ناراض کیوں کرے؟ پھر بندہ اس رب کو ہی راضی کیوں نہیں کرتا کہ جو اسے عزت بھی عطا فرماتا ہے، جو اسے رزق بھی دیتا ہے؟ اس سے پیدا ہوتی ہے کہ جب انسان کی ترجیح رب نہیں بلکہ لوگوں کی رضا بن جاتی ہے، جب انسان کی ترجیح کسی اور عالی مرتبہ شخص یا اپنے سے اوپر کسی شخص کی چاپلوسی کرنا اور حق اور باطل کا فرق مٹا دینا، جب یہ انسان کی ترجیح بن جاتی ہے تو پھر رب کائنات ایسے لوگوں سے اپنی برکت کے دستے مبارکہ کو ہٹا دیتا ہے۔ پھر ایسے لوگ دنیا میں ذلیل و رسوا ہوتے ہیں، اور پھر ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی زندگیاں بے سکونی کا شکار ہوتی ہیں۔ لیکن جو بندہ اپنے ہر عمل میں، اٹھائے جانے والے ہر قدم میں اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہو اور اس آیت کو وہ سمجھ گیا ہو کہ عزتیں بھی مجھے رب سے ملنی ہے، ذلتوں سے مجھے بچانا بھی میرے رب نے ہے، رزق بھی مجھے میرے رب نے عطا کرنا ہے، جب ساری چیزوں کا واسطہ میرا براہ راست میرے رب سے ہے تو پھر میں بندوں کے پیچھے چل کر خدا کو راضی کیوں کروں، خدا کو ناراض کیوں کروں؟ پھر میں بندوں کی احکام اور بندوں کی باتیں مان کر حق و باطل کا فرق کیوں مٹاؤں؟ ہمارے یہاں یہ شخصیت پرستی، ہمارے یہاں یہ اندھی تقلید، یہ تمام تر چیزیں معاشرے میں اسی وقت داخل ہوتی ہیں کہ جب ہم اس آیت مبارکہ اور اس جیسی دیگر آیت مبارکہ کے احکام کو بھلا دیتے ہیں۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ عزتیں رب نے عطا کر لی ہیں۔ ہمارے ذہن میں یہ تصور پیدا ہوتا ہے کہ فلاں کی عزت کروں گا تو عزت ملے گی، میں فلاں جو گمراہ شخص ہے میں اگر اس کے پیچھے چلا اور اس کی میں نے بات مانی، یا فلاں جو میرا سیاسی لیڈر ہے میں اس کے پیچھے چلا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو پھر بے سکونی کا شکار کرتی ہیں۔ الحمدللہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر
27 تک کا معنی و مفہوم آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ خالق کی کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا